الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم هذا الدعاء کما یعلمہم سورۃ من القرآن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو یہ دعا سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی سورت سکھاتے، اتنا اہتمام کرتے۔ یقول فرماتے قولو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، تم کہو اے اللہ بے شک میں پناہ لیتا ہوں تیری جہنم کے عذاب سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے سکھائیے ایک وہ دعا جو میں اپنی نماز میں وہ دعا کروں، وہ دعا تعلیم فرمائیے جو میں نماز میں کروں۔ قال، تو فرمایا قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو بخشتا نہیں تیرے سوا کوئی اور، کہ تو ہی ہے گناہوں کو بخشنے والا۔ فاغفر لی مغفرتا من عندک، تو میری بخشش فرما اپنی بارگاہ کی مغفرت سے، اپنی بارگاہ سے میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے۔ وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی ہے بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گزارش کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ وعن عامر بن سعد عن ابیہ قال كنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی ارى بیاض خدہ۔ حضرت عامر ابن سعد سے روایت ہے، انہوں نے روایت کی اپنے باپ سے، قال انہوں نے کہا کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، یسلم عن یمینہ، وہ سلام پھیرتے تھے دائیں جانب، وعن یسارہ، اور بائیں جانب، اس طرح کہ حتی ارى بیاض خدہ، یہاں تک کہ ان کے رخسار مبارک کی سفیدی کو میں دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو یہ سب نماز پڑھنے کی تعلیم اور تربیت ہے کہ نماز میں سلام کیسے پھیرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سلام پھیرا یہاں تک کہ رخسار مبارک کو پیچھے سے لوگ دیکھ لیتے، اور بائیں طرف سلام پھیرا اتنا موڑتا ہے کہ پیچھے سے رخسار مبارک کو دیکھ لیتے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔
وعن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه. سمورہ ابن جندب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اقبل علینا بوجہہ، تو جب نماز پڑھ لیتے تو اپنے چہرے سے ہماری طرف متوجہ ہو جاتے، یعنی اپنے چہرے کو ہماری طرف کر لیتے. رواہ البخاری. تو معلوم ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد جانب جماعت والی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد امام کا قبلہ رخ رہنا ناپسند مکروہ ہے. یا تو دائنی جانب مڑ جائے یا بائیں جانب مڑ جائے، یا قوم کی طرف مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو جائے. تو اس حدیث میں یہ ہے کہ جب نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہو جاتے. وعن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن يمينه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داہنی جانب مڑ جاتے. رواہ مسلم. تو اب راویان حدیث نے جنہوں نے جیسا دیکھا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب مڑ جاتے، تو انہوں نے دیکھا تو ایسی روایت کی. کبھی بائیں جانب مڑ جاتے، تو جن لوگوں نے بائیں جانب مڑتے ہوئے دیکھا انہوں نے ویسی روایت کر دی. تو یہ حدیث میں تعارض نہیں ہے، بلکہ الگ الگ وقتوں میں الگ الگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک کی روایت ہے. وعن عبداللہ ابن مسعود قال لا يجعل احدكم للشیطان شيئا من صلاته يري ان حقا علیہ ان لا ينصرف الا عن يمینه. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص شیطان کے لیے اپنی نماز میں سے کچھ نہ کر دے، یوری کہ انہیں دکھائے کہ ان حقا علیہ، کہ اس کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ نہ مڑے مگر دائنی ہی جانب، ہے نا. تو کچھ لوگ اگر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ داہنی جانب ہی مڑنا چاہیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد، بائیں جانب سے نہیں، تو کہا کہ وہ گویا کہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ شیطان کے لے کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے. لہذا عمل اگر کسی طرف ہو، لیکن یہ کہ داہنے جانب ہی مڑنا صحیح اور بائیں جانب مڑنا غلط ہے، یہ نہیں، بائیں جانب بھی مڑنا صحیح ہے. لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ينصرف عن یسارہ. میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہتوں بار دیکھا کہ وہ بائیں طرف پلٹ رہے ہیں، بائیں طرف منصرف ہو رہے ہیں. متفق علیہ. یہ حدیث متفق علیہ، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا. وعن البراء قال كنا اذا صلينا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ یقبل علینا بوجہہ. حضرت براء سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تو ہم اس بات کو محبوب رکھتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے مبارک ادھر موڑے. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی غائب درجہ محبت کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دل میں اس بات کی چاہت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف چہرے انور کریں. قال فسمعته یقول، تو انہوں نے کہا براء ابن عازب نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ربی
قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک، اے میرے رب مجھے بچا اپنے عذاب سے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دعا ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری کا اظہار ہے کہ اے اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، مقرب ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مگر اس کے باوجود رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بچا اپنے عذاب سے، یوم تبعث، جس دن تو قوم کو اٹھائے گا یا جمع کرے گا۔ تو اس میں جو ہے راوی کو شک ہو گیا، تبعث او تجمع، عبادت اپنے بندوں کو، تو جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس دن اپنے عذاب سے بچا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ام سلمۃ قالت، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان سے روایت ہے، ان النساء فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا اذا سلمنا من المکتوبتی قمنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عہد مبارک میں عورتیں مسجد میں باقاعدہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتی تھی۔ بعد میں صحابہ کرام کے زمانے میں جب کچھ فتنہ بڑھا تو عورتوں کو مسجد کی حاضری سے روک دیا گیا کہ اب مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے نہ جائیں، اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں جو عورتیں مسجد میں جاتی تھیں انہی زمانے کا ذکر ہے۔ فرمائیں کہ ان النساء فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عہد مبارک میں کہ کننا اذا سلمنا من المکتوبتی، جب فرض نماز سے سلام پھیرتی، قمنا کھڑی ہو جاتی، سلام پھیرنے کے بعد کھڑی ہو جاتی گھر واپس آنے کے لیے، اور سنتیں وغیرہ گھر میں آ کے، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہوتی گھر میں آ کے ادا کرتی۔ وثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی ثابت رہتے، بیٹھے رہتے۔ ومن صلی من الرجال ما شاء اللہ، اور ان کے ساتھ جتنے مردوں نے نماز پڑھی وہ سب بیٹھے رہتے۔ فَإِذَا قَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوتے، قام الرجال، تو اور لوگ بھی کھڑے ہوتے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ایسا کیوں تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل، تو تشریح کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد عورتیں کھڑی ہو جاتی اور نکل آتی، اور مرد وہیں بیٹھے رہتے، تاکہ عورتوں کے ساتھ مسجد سے نکلنے میں اور گھروں تک جانے میں اختلاط نہ ہو۔ تو اختلاط سے بچنے کے لیے اتنا اہتمام تھا، اس کے باوجود بھی عورتوں کو مسجد کی حاضری سے روک دیا گیا۔ تو یہیں سے مسئلہ استنباط کیا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ جب مسجد میں نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ واجب، مگر فتنے کے باعث عورتوں کو نماز میں مسجد میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا، اور اہتمام یہ تھا کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں گی، پھر بچوں کی صفیں ہوں گی، جو سمجھدار بچے ہیں، نہایت چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لانا ہی منع ہے، تو اس کے بعد پھر عورتوں کی صفیں ہوں گی۔ نماز پڑھنے میں یہ اہتمام تھا کہ جب امام رکوع میں جائیں تو عورتیں پیچھے والی پہلے رکوع میں جائیں، مرد بعد میں جائیں، اور جب سجدے میں جائیں تو عورتیں پہلے سجدے میں جائیں، مرد بعد میں جائیں، اور
جب سر اٹھائیں رکوع سے یا سجدہ سے تو پہلے مرد اٹھا لیں، عورتیں بعد میں سر اٹھائیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ کردہ کسی آدمی کے لباس وغیرہ کی وجہ سے کوئی بے پردگی اگر ہو جائے تو عورتوں کی نگاہ اس پر نہ پڑے، اتنا اہتمام۔ اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی حدیث میں آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ ثابت رہتے، عورتیں کھڑی ہو جاتی، مسجد سے نکل کے چلی جاتی، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے کھڑے ہوتے تاکہ عورتوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی جماعت کی حاضری سے عورتوں کو روک دیا گیا، تو اس سے نتیجہ نکالا ہے اور ثابت کیا اعلیٰ حضرت نے کہ مزارات پر عورتوں کا حاضر ہونا منع ہے، ناجائز ہے۔ کہ جب جماعت کی حاضری میں اتنا اہتمام ہونے کے باوجود روک دیا گیا تو پھر مزارات میں عورتوں اور مردوں کا جو اختلاط ہوتا ہے اس کی اجازت کیوں کر ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اور جب مزارات پر اختلاط کی وجہ سے ان کا جانا روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو پھر میلوں میں جانا اور اس طرح کی مجلسوں میں جانا جہاں مردوں کا جانا ہو، یہ کیوں کر روا ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح شادی بیاہ میں جو عورتوں اور مردوں کا اختلاط مسلمانوں نے رائج کر لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے اور سنت سے دور ہٹنا ہے۔ جس کی تلقین حدیث میں اور قرآن میں کی گئی ہے اس پر ہی مسلمانوں کو کاربند رہنا چاہیے، اس کا پابند رہنا چاہیے۔ جب اپنے رسول کی سنت کو ترک کر دیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی رک جاتی ہے، اور جب اللہ کی مدد رک جائے گی تو مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا اللہ۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں نبی کی سنت ہی پر عمل کرنا چاہیے۔ دنیا مسلمانوں کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے اس لیے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں کو منع کرو، روکو۔ اور آج الٹا ہو گیا کہ لوگوں کی بری باتوں کو مسلمان قبول کر۔ ارے مسلمانوں کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ تو سیکھتے اور عبرت حاصل کرتے۔ یہ قوم تو معلم بنا کر بھیجی گئی ہے کہ دنیا والوں کو سکھائیں، دنیا والوں سے سیکھنے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے تو اللہ کے رسول نے آپ کو بہت بڑا سرمایہ دے دیا ہے، باہر سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باہر والوں کو آپ دیجئے، تعلیم دیجئے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے، اپنے طور طریق سے اور اپنے علم سے۔ تو اس لیے شادی بیاہ میں جو اختلاط ہے اس کو آپ حضرات کو روکنا چاہیے۔ اور یہ کہنا ہے کہ صاحب اہتمام نہیں کرنا چاہو تو ہو کیوں نہیں جائے، ایسا کوئی ناممکن امر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا بندوں پر جتنا بندہ اٹھا سکے، کوئی سزا نہیں ڈالتا۔ تو شادی بیاہ میں چاہیں گے آپ تو عورتوں کا الگ انتظام کریں گے، مردوں کا الگ انتظام کریں گے۔ اور اگر کر پاتے تو کس نے کہہ دیا آپ سے کہ لاکھوں اور ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا کرنا ضروری؟ کس نے کہہ دیا؟ کون سی کتاب میں، کون سی قرآن کریم کی کس آیت میں ہے کہ آپ ہزاروں، 10,000 یا 5,000 4,000 کا مجمع اکٹھا کر لو؟ ارے اہتمام کر سکتے ہو 200 آدمی کا، 200 آدمی بولا، 300 آدمی کا شریعت کے دائرے میں اہتمام کر سکتے ہو تو نہیں بولا، ہزاروں اکٹھا کرنا کوئی ضروری ہے کیا؟ تو اس لیے شریعت کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جب آدمی اپنے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر مسلط ذلت کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ جابر بن سمرۃ فی باب الضحک انشاءاللہ تعالی۔ تو جابر ابن سمرہ کی جو حدیث ہے وہ کتاب باب الضحک میں آئے گی۔
عن معاذ بن جبل قال اخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لاحبك يا معاذ فقالت انا احبك يا رسول اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، سبحان اللہ، فقال انی احبک، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے اے معاذ. فقلت، تو حضرت معاذ کہتے ہیں وانا احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جملہ بیان فرمانے کے بعد یہ فرمایا، تو معلوم ہوا کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس سے کوئی آدمی زیادہ محبت کرتا انہی کو یہ بات تلقین کرتا ہے. تو کیا فرمایا؟ فلا تدعو ان تقول فی دبر کل صلاۃ، کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کہنے کو مت چھوڑنا. جو آگے جو دعا بتائی جا رہی ہے اس دعا کو کرنے سے تم بعد مت آنا، اس دعا کو مت چھوڑنا. کیا دعا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بہت مختصر دعا. رب اعنی، رب انی نہیں، رب اعنی، اے میرے رب، اعنی میری مدد فرما، علی ذکرک اپنے ذکر پر، و شکر کا اور اپنے شکر پر، وہ حسن عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، کہ میں تیری اچھی عبادت کروں اس بات پر میری مدد فرما. یعنی اس بات پر مدد فرما، اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر بجا لاؤں اور تیری بہتر سے بہتر عبادت کر سکوں. تو اس مختصر دعا کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا. رواہ احمد و ابو داؤد، اس حدیث کو امام احمد نے اور ابو داؤد نے اور نسائی نے روایت کیا. الا ان ابا داؤد لم یذکر، البتہ حضرت ابو داؤد کی روایت میں جو ہے کہ فقلت، معاذ نے کہا کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، یہ جملہ حضرت ابو داؤد کی روایت میں نہیں ہے. وعن عبداللہ ابن مسعود قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دائنی جانب سلام پھیرتے. کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یرا بیاض خدہ الایمن، یہاں تک کہ دائنی جانب کے رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی. وان یسارہ، اور بائیں جانب کہتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یرا بیاض خدہ الایسر، یہاں تک کہ بائیں جانب کے رخسار مبارک کی سفیدی دکھائی دیتی. رواہ ابو داؤد والنسائی والترمذی، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، نسائی نے اور ترمذی نے روایت کیا. ولم یذکر الترمذی حتی یرا بیاض خدہ، البتہ امام ترمذی کی روایت میں وہ جملہ نہیں ہے، یعنی حتی یرا بیاض خدہ، یہاں تک کہ ان کے رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی، یہ ان کی روایت میں نہیں ہے، حضرت امام ترمذی کی روایت. وعن عبداللہ ابن مسعود قال کان اکثر انصراف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاته الى شقه الایسر الى حجرته. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد جو منحرف ہونا ہوتا، یعنی انحراف کرنا ہوتا، وہ اپنے بائیں جانب اپنے حجرے مبارک کی طرف ہوتا. جب مسجد نبوی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تو جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا، دائیں جانب باب السلام اور بائیں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر اقدس، جس میں کہ روضہ اقدس ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بائیں جانب زیادہ تر متوجہ ہوتے اپنے حجرہ کی طرف. روافی شرح سنہ، اس حدیث کو شرح سنہ میں روایت کیا. وَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِي عن المغیرہ، عطاء خراسانی سے روایت، انہوں نے روایت کی مغیرہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي الامام فی الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، کہ امام اس جگہ نماز نہ پڑھے مگر یہ کہ وہ پلٹ جائے، یعنی جہاں نماز پڑھتا ہے وہاں سے منقلب ہو جائے. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ابو داؤد نے، یہ کہتے ہوئے کہ عطاء خراسانی کی ملاقات مغیرہ سے نہیں ہے. اصل میں ان حضرات نے بڑا اہتمام کیا ہے کہ جو حدیثوں میں جو روایت آتی ہے نا کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، تو رجال الحدیث جو حدیث کے روایت کرنے والے جو افراد ہیں ان افراد کی ہسٹری بھی مرتب کی ان لوگوں نے، تاریخ کہ سب کب پیدا ہوئے اور کب وفات ہوئی، کہاں کہاں کا سفر کیا، کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو یہ سب بھی پورا اہتمام کیا. تو انہوں کی تاریخ کے مطابق عطاء خراسانی کی مغیرہ سے ملاقات نہیں ہے. جب مغیرہ سے ملاقات نہیں ہے اور روایت میں آیت ہے کہ عطاء خراسانی نے روایت کی مغیرہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی راوی غائب ہے، اس لیے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضهم علی الصلاۃ ونہاهم ان ينصرفوا قبل انصرافهم من الصلاۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پر ان کو آمادہ کیا، ترغیب دی اور ان کو ان سے پہلے نماز سے منصرف ہونے سے منع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصرف ہونے سے پہلے، لوٹنے سے پہلے نماز سے لوٹیں، اس بات سے منع کیا. تو معلوم ہوا کہ جب مسجد اس زمانے میں چونکہ عورتیں نکلتی تھیں مسجد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منقلب ہونے لوٹنے سے پہلے دوسروں کو ان کو لوٹنے سے منع کیا ہے کہ تاکہ عورتیں نکل جائیں دور. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ